السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ بجلی کا بل آیا ہے ہانیہ، ابا ایک دم کمرے میں آ کر زور سے بولے تو میں ایک دم سے ڈر گئی اور میرے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی کتابیں زمین پر گر گئیں۔ بس اپنی ماں کی طرح ہر وقت ہاتھوں میں رشے ہی رہتے ہیں۔ ابا طنزیہ بولے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب کچھ پھوٹو گی بھی یا نہیں؟ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے اپنی لال لال آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے بولے تو میں نے گھگیا کر کہا، جی ابا آ گیا ہے۔ تو تمہیں بتانے کی توفیق نہیں ہوتی کیا؟ ابا گرج کر بولے، کتنا آیا ہے؟ تو میں ڈرتے ڈرتے بولی، لیکن آواز میرے گلے میں ہی رک گئی۔ تو وہ پھر دھاڑے، کتنا بل آیا ہے بھائی؟ 3000، میں نے تھوک نکلتے ہوئے آہستہ سے کہا تو وہ زور سے چیخے، سبحان اللہ، یہ حال ہے تم لوگوں کا۔ 100 دفعہ کہا ہے کہ بجلی کے استعمال میں کنٹرول کرو، لیکن نہیں۔ تم ماں بیٹیوں نے میرے ساتھ ضد باندھ رکھی ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے اسے سکھ کا سانس نہیں لینے دینا۔ قطرہ قطرہ مارنے سے بہتر ہے ایک ہی دفعہ زہر دے کے مار دو، تاکہ تم لوگوں کی میرے سے جان چھوٹ جائے اور میری تم لوگوں سے۔ نہ جانے تم ماں بیٹیوں کی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تم لوگوں کو۔ ہاں بھائی، سمجھ کیسے آئے گی؟ جب مجھ جیسا نوکر تم لوگوں کو ملا ہوا ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سارا سارا دن پنکھے چلتے رہتے ہیں اور یہ محترمائیں اپنے مزے میں زندگی گزار رہی ہیں۔ بس کوئی سڑکوں کی دھول پھانکتا ہوا گرمی میں مرتا ہے تو مر جائے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کی عیاشیوں کو کسی صورت کم نہیں کرنا۔ کان کھول کر سن لو، اس بار میں بجلی کا بل ہرگز نہیں دینے لگا۔ اس بار بجلی کا بل دینے کا انتظام تم ماں بیٹیاں خود کر لو، تاکہ تم لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ پیسے درختوں پر نہیں اگتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بے قابو غصے کو لیے کمرے سے باہر نکل گئے تو ایک دم مجسمہ بنی ہم تینوں ماں بیٹیوں کی رکی ہوئی سانسیں چلنے لگیں۔ امی، میں نے روحان سی ہو کر امی کی طرف دیکھا، جو نہ جانے زمین کی طرف نگاہیں کیے کیا تلاش کر رہی تھی۔ آخر کب تک یہ ذلت بھری زندگی دیکھیں گے ہم؟ سردی ہو یا گرمی، اسی کمرے میں بلب جلتا ہے جو رات 9 بجے کے بعد اسے بھی بند کر دیتے ہیں۔ پورے دن میں موٹر ایک بار چلتی ہے اور پانی ناپ ناپ کر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر بل آ جاتا ہے تو بجلی کٹوا کیوں نہیں دیتے ابا؟ کم از کم روز روز کی اس کلکل سے تو جان چھوٹ جائے گی نا ہماری، میں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ بجلی کٹوا بھی دو تو کہاں راحت ملتی ہے ابا کو، وہ ہم میں سے پھر بھی کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے کر دم لیں گے۔ میری جڑواں بہن رابعہ، جو مجھ سے فقط چند منٹ ہی چھوٹی تھی، اس کی بات سن کر امی نے اپنا سر اٹھایا اور خفگی بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جو یہ بات کر کے بے پرواہی سے دوسری طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس مہینے مجھے تو تنخواہ ملنے سے رہی۔ رابعہ کے ایڈمیشن کے لیے ایڈوانس 2 ماہ کی تنخواہ لے چکی ہوں پہلے ہی۔ بجلی کے بل کے لیے اب کہاں سے لاؤں گی؟ امی انتہائی فکر مندی سے بولی تو انہیں تسلی دینے کے لیے میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا جو بہت زیادہ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ ابو کی تلخ باتیں سن کر ان کا بی پی لو ہو گیا ہوگا، اس لیے فوراً انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی، اف امی، کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اللہ کوئی نہ کوئی سبب کر ہی ڈالے گا۔ امی کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر میں نہ چاہتے ہوئے بھی افسردہ ہو گئی، تو وہ پھیکی مسکراہٹ چہرے پر سجائے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، بات پریشانی کی تو ہے نہ مانو، تمہارے ابا کی بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے، انہوں نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، اب وہ کسی صورت بجلی کا بل نہیں دیں گے۔ تو میں متفکر ہو کر سوچنے لگی کہ عورت کے لیے انچاہے رشتے کے ساتھ ڈر ڈر کر رہنا زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ ہے، اور امی اس مشکل مرحلے سے نہ جانے کتنی بار اپنی عزت نفس کو کچلتے ہوئے گزری ہیں۔ میں نے امی کے چہرے کو غور سے دیکھا، جہاں تفکرات کی لائنیں ان کے چہرے کو وقت سے پہلے بوڑھا کر رہی تھیں۔ امی، آپ بس فکر نہ کریں، مجھے آپ کے اسکول کی پرنسپل نے ایک جگہ ٹیوشن کا بتایا ہے، میں آج وہاں جاتی ہوں، شاید کوئی بات بن جائے، بس آپ دعا کریں اور خود کو سنبھالیں۔ آپ جانتی ہیں نا کہ اس گھر میں آپ کے بغیر ہم ایک دن بھی سکون سے نہیں رہ سکتے، اس لیے ابو کی کوئی بات دل سے مت لگائیں، ان کی تو عادت ہے، آپ تو جانتی ہیں۔ امی نے میری طرف دیکھا تو ان کی گہری گہری آنکھوں میں دور دور تک ویرانی چھائی ہوئی تھی، لیکن پھر وہ مسکراہٹ سے مجھے دیکھنے لگی۔ امی، آپ لیٹ جائیں، مجھے آپ کی طبیعت کچھ اچھی نہیں لگ رہی، میں آپ کے لیے ابھی لیموں پانی بنا کر لاتی ہوں، پھر مجھے ٹیوشن کے لیے نکلنا ہے، اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی سبب ہو جائے گا۔ میں نے ایک بار پھر انہیں یقین دلانے کی کوشش کی
تو وہ فوراً بولی، انشاءاللہ ہانیہ، اللہ بہتر کرے گا، ہماری آخری امید تو ہمارا اللہ ہی ہے، لیکن تم جاؤ، رابعہ میرے لیے لیمو پانی بنا لے گی۔ میں نے رابعہ کی طرف دیکھا تو اس نے تسلی بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ہانیہ تم جاؤ، میں امی کے لیے ابھی لیمو پانی بنا کر لاتی ہوں۔ تو میں نے تشکر بھری نظروں سے اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھا، جو ویسے تو مجھ سے لڑتی رہتی تھی، لیکن دکھ تکلیف میں وہ ہمارا بازو بننے کی کوشش کرتی۔ یہ بات مجھے اپنی بہن کی بہت اچھی لگتی تھی، حالانکہ اس کے اور میرے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ تیکھے مزاج کی لڑکی تھی، جبکہ میں پھر تھوڑا سا لحاظ کر لیتی، اور شاید میرے لحاظ کی بنیادی وجہ امی تھی، جن کا بے پناہ صبر مجھ میں سرایت کر گیا تھا۔ دیکھنے والوں کو ہماری چھوٹی سی فیملی انتہائی خوشحال لگتی، اور اکثر ہمارے رشتہ دار کبھی جل کر اور کبھی حیرت بھری نظروں سے ہمیں سراہتے ہوئے کہتے کہ چھوٹی فیملی خوشحال گھرانے کے بڑے سکھ ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں سن کر مجھے ہنسی آ جاتی، کیونکہ ہماری چھوٹی سی فیملی کا خوشحالی کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔ لوگوں پر ہمارا یہ بھرم اس لیے بھی قائم تھا کہ ابو کا میز لوگوں کے سامنے انتہائی شاندار تھا، کیونکہ وہ برملا ہر کسی کو کہتے کہ میں بیٹی کی خواہش میں دوسری شادی کر سکتا تھا، لیکن بس اپنی بیوی کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھر لیا کہ یہ پریشان نہ ہو، لیکن اپنے گھر کی خوشیاں دینے کے دعوے سارے زبانی کلامی تھے، جن کا حقیقت سے دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔ حالانکہ امی نے ابو کی خواہش کے احترام میں کئی بار کوشش کی، لیکن ہر بار ہی ان کا مس کیریج ہو جاتا، تو خاندان بھر میں ابو ایک عظیم خدمتگار شوہر کی طرح سامنے آتے کہ جنہوں نے اتنی کمیوں کمزوریوں کے باوجود بھی امی کو کسی کمی کا احساس نہ ہونے دیا اور بیٹیوں کو سینے سے لگا کر رکھا۔ خاندان بھر میں اور جان پہچان کے لوگوں میں ابو کی یہ پکچر تو بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن ابو کے چہرے پہ پڑا ہوا یہ خوبصورت نقاب امی نے کبھی بھی اتارنے کی کوشش نہ کی کہ وہ کس قدر اذیت پسند شوہر ہیں۔ وہ اپنے سخت مزاج شوہر کے آگے نہ خود اف کرتی اور نہ ہی ہمیں دہائی دینے کی اجازت تھی۔ ابو گھر کے باہر ہنس مکھ، کھلے دل کے مالک اور سافٹ سپوکن مشہور ہو گئے، لیکن گھر میں ہم نے ان کی آواز میں صفائی، اپنے لیے تانے اور تلخیاں ہی دیکھی۔ گھر سے باہر عزیز رشتہ دار، جاننے والے، کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ گھر کی چار دیواری میں انہوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ ہمارے پیدا ہوتے ہی ابو نے خرچہ دینے میں اپنا ہاتھ کھینچ لیا، تو امی نے ایک اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی۔ اسکول کی پرنسپل نویدہ انتہائی زیرک اور جہاں دیدہ خاتون تھی۔ جہاں ایک ماں کی بچیاں گود میں اٹھائی امی ان کے آفس میں نوکری ڈھونڈنے کے لیے پہنچی، تو گنجائش نہ ہونے کے باوجود انہوں نے امی کو بطور ٹیچر جاب دے دی۔ ہم نے بچپن سے جوانی تک امی کو اسی اسکول میں پڑھاتے دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرنے میں امی کو کبھی بھی ابو کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑا، اور نہ ہی ہمارے معاملے میں وہ تنگ دستی کا شکار ہوئیں۔ ابو نے کبھی بھی امی کے ہاتھ میں تنخواہ نہ رکھی، بس گھر کا سودا سلف لا کر رکھ دیتے اور اسی میں کہتے کہ مہینہ گزارو۔ خود وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ باہر ہوٹلنگ کرتے، اچھے اچھے ملبوسات اور جوتے ان کے الماری میں موجود ہوتے، لیکن مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے ہمارے لیے کبھی عید پر کپڑے جوتوں کے لیے پیسے دیے ہوں۔ ہم نے اپنی کئی عیدیں پرانے کپڑے پہن کر گزار دیں۔ ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو امی کو ہاتھ پیر پڑ جاتے، لیکن مجال ہے کہ ابو کو کوئی پرواہ کرتے، نہ تو وہ ہمیں دوائیوں کے لیے پیسے دیتے، نہ ہی ہمیں لے کر وہ ہسپتال جاتے۔ یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں امی نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی تھیں۔ ان ساری دشواریوں کے باوجود امی نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری اور نہ ہی ہمارے سامنے کبھی حرف شکایت زبان پر لائیں۔ میں اور رابعہ جب تھوڑی سی سمجھدار ہوئیں تو امی کے جسم پر مار کھانے کے نیل دیکھ دیکھ کر یہ تہیہ کر چکی تھی کہ اب اپنی امی کو مزید پٹنے نہیں دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب بھی ابو مارنے کے لیے امی کی طرف دوڑتے تو میں ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی اور انہیں صاف کہہ دیتی کہ ابو آپ مجھے مار لیں لیکن امی کو ہاتھ مت لگائیے گا، وہ بہت مار کھا چکی ہیں اپنی زندگی میں، اب مزید نہیں۔ تو پھر ابو مجھے مار مار کر ادموا کر دیتے۔ مجھے بچانے کے لیے آنے والی رابعہ بھی اس ظلم کا شکار بنتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دل میں ابو کے لیے سوائے نفرت کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھی اپنے باپ سے نفرت تھی، کہ جو اس بات کا بھی خیال نہیں کرتا تھا کہ اس کی بیٹیاں جوان ہیں اور جوان بیٹیوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، لیکن میں رابعہ کی طرح کبھی بھی اپنے اس خیال کا برملا اظہار نہ کر سکی اور اندر ہی اندر کرتی رہتی۔ ابو تو اپنا غصہ اتار کر چلے جاتے، لیکن ہم
کئی کئی دنوں تک اس مار کھانے کی ذہنی اذیت سے نہ نکل پاتے۔ ایسے میں رابعہ اکثر مجھے یہ کہتی تھی کہ جس دن میری نوکری ہوئی نا، سب سے پہلے اس گھر کو چھوڑوں گی، تو میں اس کو انتہائی سخت نظروں سے گھورتی، تو ایسے میں وہ مجھ سے چڑ جاتی۔ مجھ سے تمہاری طرح نیک پربین بننے کی ایکٹنگ نہیں ہوتی ہانیہ، سچ کہہ رہی ہوں۔ جس دن میرے ہاتھ میں 4 پیسے آئے، میں اس دوزخ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل کر چلی جاؤں گی۔ جہاں نہ عزت ہے نہ محبت، تو میں اسے ڈانٹ دیتی کہ امی کے سامنے ایسی باتیں مت کرنا، وہ پہلے ہی بہت دکھی ہیں۔ تو اسے مزید غصہ آ جاتا، یہ سب امی کی وجہ ہی سے ہے۔ اگر وہ ابو کے سامنے بولتی یا ان کا ہاتھ روکتی تو وہ اتنے سالوں تک مار نہ کھا رہی ہوتی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ امی کبھی بولی نہیں ہوں گی؟ وہ ایک پڑھی لکھی عورت ہیں، لیکن رابعہ، جب مرد ایک بار ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ بار بار ہاتھ اٹھاتا ہے۔ میں رابعہ کے سامنے تو کسی نہ کسی طرح بات بنانے کی کوشش کرتی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں رابعہ کی ہی ہم خیال تھی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ جس دن میرے پاس اتنی آمدنی ہو گئی تو میں بھی شاید یہاں نہ رہوں، بلکہ امی کو لے کر کہیں دور نکل جاؤں گی۔ لیکن محدود آمدنی میں اس گھر کی چھت کسی نعمت سے کم نہیں لگتی تھی، اور کسی بھی قسم کے غلط قدم اٹھانے سے پہلے میں 1000 بار پلٹ کر اپنی امی کی طرف دیکھتی کہ جنہوں نے صرف ہماری خاطر اتنا عرصہ اپنی جان سولی پر ٹانگی رکھی۔ حالانکہ امی کا سارا میکہ ملک سے باہر تھا، اور ماموں ابو کے مزاج کو بہت اچھی طرح سے جان گئے تھے، کیونکہ ابو کبھی بھی خوش نہ ہوئے۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتے، امی کے حالات دیکھ کر ماموں نے امی کو اپنے ساتھ ہی لے جانے کی کوشش کی، لیکن امی نہ مانی۔ تو اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف ہم تھی۔ وہ ہمیں ابو کے پاس کسی صورت چھوڑ کر اکیلے جانے کے لیے تیار نہ ہوئیں، اور ماموں ہمارے ساتھ امی کو لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ اکثر امی سے کہتے تھے، یہ اس کی اولاد ہے، اس کے حوالے کرو اور اس عذاب سے نکلو، لیکن امی اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور تھیں۔ ماموں بے حد اصرار کرتے رہے، لیکن بالآخر جاب کی وجہ سے وہ باہر شفٹ ہو گئے۔ بس کبھی کبھی ان کی سلام دعا فون پر امی کے ساتھ ہو جاتی، تو یہ بات بھی ابو کو گوارا نہ تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ امی کو ان کے بھائی کال کرتے ہیں تو انہوں نے فون کا کنیکشن گھر سے ختم کروا دیا، تو جو ایک رابطہ اپنے میکے کے ساتھ تھوڑا بہت امی کا تھا وہ بھی تمام ہوا۔ امی کئی بار روتے ہوئے ان سے یہ کہتی رہیں کہ فون مت کٹوائیں، تو وہ انتہائی تلخی سے انہیں کہتے کہ بل تمہارا باپ نہیں دیتا، میری جیب سے جاتا ہے۔ اگر اپنے بھائیوں سے بات کرنے کا بہت جذبہ ہے تو ان کو بولو بل کے پیسے بھی بھیجا کریں۔ اور میری صدا کی خوددار ماں چپ کی چپ کھڑی رہ گئی اور اف تک نہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ گھر کے حالات کے پیش نظر میں نے ایف اے کے بعد ہی نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کی تاکہ امی کا ہاتھ بٹا سکوں۔ وہ اب بہت بیمار رہنے لگی تھیں۔ مجھے امی کے اسکول کی پرنسپل نویدا کے توسط سے ایک بڑے بنگلے میں ٹیوشن دینے کی نوکری مل گئی۔ اس بنگلے کی مالک ایک خاتون تھی اور انہیں اپنی نواسی آلیانہ کے لیے ٹیوٹر کی ضرورت تھی، لہٰذا میں وہاں پہنچ گئی۔ میرے سامنے ایک بہت ہی وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی شاندار عمارت تھی، جس کے گیٹ پر شاہانہ پیلس کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ میں نے گیٹ پر دستک دی تو چوکیدار نے چھوٹی سی کھڑکی سے سر باہر نکالا۔ میں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو اس نے میرا نام پوچھا۔ میرا نام جانے کے بعد اس نے سر اندر کیا اور کھڑکی بند کر دی، اور تھوڑی دیر بعد اس نے بڑے گیٹ سے منسلک ایک چھوٹا ذیلی گیٹ کھولا اور مجھے اندر آنے کو کہا۔ میں جو ہی اندر داخل ہوئی تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ واقعی اپنے نام کی طرح اندر سے بھی پیلس ہی تھا۔ سامنے ایک بہت وسیع پورچ تھا جس میں بے شمار گاڑیاں کھڑی تھیں، اور اس پورچ کے ارد گرد بڑے بڑے لان تھے جو بیش قیمت درختوں اور پھولوں سے سجے ہوئے تھے۔ لان میں چلتے ہوئے فوارے، اس کے کونے میں ایک مصنوعی آبشار دیکھ کر آنکھوں کو عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس منظر سے اپنی آنکھیں ہٹا نہیں پا رہی تھی کہ ایک دم مجھے اپنے کانوں کے پاس کسی کی مترنم آواز سنائی دی۔ تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک کلین شیو انتہائی ہینڈسم لڑکا پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے بڑی بے نیازی سے کھڑا تھا۔ اس کی براؤن آنکھیں خود پر جمی دیکھ کر میں تھوڑی سی نروس ہو گئی۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس نے انتہائی خوش اخلاقی سے پوچھا۔ تو میرا تھوڑا اعتماد بحال ہوا، تو میں نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا، میں ہانیہ ہوں اور میں پاشا۔ وہ جلدی سے بولتا ہوا مسکرائے تو مجھے ہنسی آ گئی۔ مزید کوئی تعارف مل سکتا ہے؟ وہ خوش دلی سے بولا۔ جی میں ٹیوٹر ہوں اور مجھے یہاں پر آلیانہ کو ٹیوشن دینی ہے۔ او اچھا، آئیے پلیز۔
وہ مجھے اپنے ہمراہ لے کر پورچ کے داخلی دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوا اور دروازے کو ایک طرف پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے اشارے سے اندر آنے کو کہا۔ مجھے اس کا یہ عزت دینے والا انداز بہت اچھا لگا۔ ایک مرد عورت کا اس طرح سے احترام بھی کر سکتا ہے، یہ میرے لیے بالکل نئی بات تھی۔ سامنے ہی ایک بہت بڑا ڈرائنگ روم تھا جس میں موجود قیمتی لکڑی کے بنے ہوئے فرنیچر اور ڈیکوریشن پیسز اس گھر کی مالکن کی نفاست اور عمارت کا پتہ دے رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اس پورے ماحول سے انتہائی متاثر ہو گئی تھی، اور جب مجھے اس لڑکے نے صوفے پر بیٹھنے کو کہا تو میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ مجھے قدم قدم پر اپنا اعتماد ڈولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چائے لیں گی یا کافی؟ وہی مترنم آواز پھر سے میرے پاس گونجی تو میں نے سر اٹھا کر نفی میں سر ہلایا اور شکریہ ادا کیا۔ وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا وہاں سے جانے لگا تو میں نے اسے پکارا، اگر پانی کا گلاس مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ تو وہ اپنے سر کو ایک خاص ادا سے جنبش دیتا ہوا چلا گیا۔ اتنے میں ایک ملازم نے میرے پاس پانی کا گلاس رکھا جسے میں نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا، اور پھر میں ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہ بہت امیر کبیر فیملی ہے، یقیناً مجھے یہاں سے ٹیوشن کے پیسے اچھے مل جائیں گے۔ میں ابھی دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ سلیپنگ گاؤن پہنے، بالوں کو نفاست سے جوڑا بنائے، اندازاً 50 برس کی ایک پختہ عمر کی عورت میرے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا تعارف شہانہ کے طور پر کروایا اور پھر مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے انتہائی اعتماد کے ساتھ اسے اپنا نام بتایا تو وہ مسکرا دی۔ آپ کی طرح آپ کا نام بھی بہت خوبصورت ہے۔ انہوں نے ستائش بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، کہاں سے آئی ہو؟ میں لالا زار سے آئی ہوں۔ او اچھا، یہ تو ہماری ڈیفینس سوسائٹی سے کافی دور پڑتا ہے۔ وہ اپنے ہونٹ سکوڑتے ہوئے بولی تو میں ایک دم سے بول پڑی، نہیں نہیں، مجھے کوئی دور نہیں پڑتا، میں آسانی سے آ جا سکتی ہوں۔ کیا آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے؟ انہوں نے بھوئیں اچکاتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ نہیں نہیں، میری گاڑی تو نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہاں تک آسانی سے کیسے آ سکتی ہیں؟ جی گاڑی مل جاتی ہے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جانے کیوں ان کے اس طرح کے سوال میرے دل میں خدشات کو ہوا دینے لگے کہ کہیں وہ مجھے انکار ہی نہ کر دیں۔ میں بہت ہی امید کے ساتھ گھر سے نکلی تھی۔ بیگم شہانہ کی خاموشی پر میرا دل ڈولنے لگا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں میرا جائزہ لینے لگی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کل سے پڑھانے کے لیے آ جایا کریں۔ میری نواسی ہے جو کلاس 2 میں پڑھتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں انہیں پڑھا لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں اس کی کتابیں بھجواتی ہوں، آپ دیکھ لیجئے اور پھر تسلی سے فیصلہ کر لیجئے۔ سارا سلیبس ہی آکسفورڈ کا ہے۔ تو میں نے سر ہلایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک بہت ہی خوبصورت بچی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے میرے پاس آئی اور اپنا بیگ کھول کر میرے پاس رکھ دیا۔ سلیبس آسان تھا، مجھے کوئی دقت نہ ہوئی۔ ٹیوشن کی فیس میری توقع سے بھی زیادہ مقرر ہوئی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں ان کے گھر سے نکلی تو مین روڈ تک مجھے پیدل ہی چلنا تھا، جو کہ لگ بھگ آدھے گھنٹے کا راستہ تھا کہ اچانک چلتے چلتے میرے پاؤں کی چپل ٹوٹ گئی۔ یا اللہ، اسے بھی ابھی ٹوٹنا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں کھڑی ہو گئی کہ اب کیا کروں کہ اچانک میرے پاس ایک کالے رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ ہیلو ہانیہ، کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ پاشا نے گاڑی کی ونڈو سے سر نکالتے ہوئے پوچھا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ میری پریشانی بھانپ گیا اور گاڑی سے نکل کر باہر آیا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بس سٹاپ تک چھوڑ دیتا ہوں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ لیکن میں نے انکار کر دیا تو وہ وہاں سے چل دیا۔ اس کے گاڑی جانے کے بعد میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے مین سٹاپ پر آئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی بس آ گئی تو میں نے شکر کے کلمے پڑھے اور اپنے گھر کے پاس اتر کر فوراً ہی موچی کے پاس گئی اور اپنی جوتی کو ٹنکا لگوایا، کیونکہ ابھی جوتی کا یہ جوڑا مجھے کافی عرصے چلانا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی جوتے بھی نہ تھے۔ اگلے دن جب میں پڑھانے گئی تو بیگم صاحبہ سے کچھ رقم ایڈوانس مانگ لی جو انہوں نے اسی وقت مجھے دے دی۔ مجھے اطمینان ہوا کہ یہ اچھی خاتون ہے۔ یہاں پڑھاتے ہوئے مجھے اب تقریباً 2 ماہ ہو گئے تھے اور میں یہ بات نوٹ کرنے لگی کہ بیگم شہانہ کے مجھ پر التفات ضرورت سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آنے جانے کے لیے باقاعدہ اپنی گاڑی ہمارے گھر بھیجنی شروع کر دی۔ جب میں ان کے گھر آتی تو میرے کھانے پینے کا وہ خصوصی خیال رکھتی اور ٹیوشن کی فیس بھی انہوں نے بڑھا دی۔ پھر ایک دن جب میں ٹیوشن جانے کے لیے گاڑی کا انتظار کر رہی تھی تو گاڑی کی آواز سن کر میں فوراً باہر نکلی اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ بیگم شہانہ کے ساتھ ان کا بیٹا پاشا گاڑی سے نکل رہا ہے
اور وہ سیدھا ہمارے گھر داخل ہو گئے۔ امی نے انہیں ایک سادہ سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا جس میں چند کرسیوں اور ایک ٹیبل کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر بیگم شاہانہ نے لگی لپٹی رکھے بغیر امی سے میرا ہاتھ پاشا کے لیے مانگ لیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ پاشا کی دوسری شادی ہے، لیکن اس کی پہلی بیوی طلاق لے کر الگ ہو گئی ہے۔ تو امی نے سوچنے کے لیے وقت مانگا، لیکن ان کا گھر بار اور رکھ رکھاؤ دیکھ کر امی نے ہاں کر دی، اور یوں میری شادی پاشا کے ساتھ ہو گئی۔ میں اتنے بڑے گھر کی دلہن بن گئی۔ مجھے اپنی خوش نصیبی پر رشک آنے لگا۔ پاشا ایک اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ ان کی 2 ہی بہنیں تھیں، جن میں سے ایک بہن اپنی بیٹی آلیانہ کو لے کر باہر ملک چلی گئی، جہاں سے اس کے خاوند نے اس کے لیے ویزا بھیجا تھا۔ لیکن دوسری بہن کو میں نے ابھی تک نہ شادی میں دیکھا اور نہ ہی گھر میں، وہ کہیں نظر نہ آئی، تو یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن تھی۔ شاہانہ آنٹی کے شوہر فوت ہو چکے تھے، اور اتنے بڑے محل میں ہم 3 ہی لوگ رہتے تھے، جن میں سے شاہانہ آنٹی کو میں صرف صبح ناشتے پر دیکھتی، اور پھر وہ پورا دن پارٹیز اور اپنی سوشل لائف انجوائے کرنے کے لیے سارا دن گھر سے باہر رہتی۔ ایک دن میں لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ مجھے کسی لڑکی کی درد میں چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں گھبرا کر کھڑی ہوئی تھی کہ پاشا دوڑتے ہوئے کمرے میں گئے، تو میں بھی ان کے پیچھے بھاگی۔ جو ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک 15 سالہ لڑکی کو دیکھ کر میں ششدر رہ گئی، جس نے اپنے بال نوچ ڈالے تھے اور کپڑے پھاڑ ڈالے تھے، اور اب وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے پر خراشیں ڈال رہی تھی، جس سے اس کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ پاشا نے اسے بمشکل قابو کیا اور پھر فون کر کے کسی کو فوراً آنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر وہ لڑکی بیڈ پر لیٹ گئی، تو پاشا مجھے لے کر فوراً کمرے سے باہر نکل آئے۔ میں نے پاشا سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو اس نے آہستہ سے کہا، یہ میری بہن ہے، اسے ڈپریشن کے دورے پڑتے ہیں، اسی لیے امی اسے کمرے میں ہی بند رکھتی ہیں۔ اس واقعے کے بعد گھر میں بڑی عجیب پر اسرار خاموشی رہنے لگی۔ وہ ڈاکٹر اب تقریباً روز ہی رات کو آتا تو کمرے میں عجیب و غریب آوازیں میری نند کی آنے لگتی۔ کبھی وہ بے تحاشا ہنستی اور کبھی وہ اتنی بری طرح سے روتی کہ دل لرز جاتا۔ ایسے میں اٹھ کر جانے لگتی تو مجھے پاشا روک لیتا۔ مجھے بے پناہ تجسس تھا کہ آخر ایک مرد ڈاکٹر سے میری 15 سالہ نند کا علاج دروازہ بند کر کے کیوں کروایا جاتا ہے، اور اس دوران گھر کے کسی فرد کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آخر ایسا کیا ہے جو یہ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ ایک دن میری نند اسی طرح سے چیخنے لگی تو میں چپکے سے اس کے کمرے میں جا کر چھپ گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابھی ڈاکٹر آ جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بوڑھا ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا، اور آتے ساتھ ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اسے دیکھتے ہی میری نند زور زور سے تالیاں پیٹنے لگی، اور پھر اس ڈاکٹر نے اسے آتے ہی اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر اسے بستر پر لے جانے لگا۔ تو مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور میں چیخ اٹھی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر میری طرف مڑا ہی تھا کہ میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ میرے شور شرابے پر پاشا دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور کھینچ کر مجھے باہر لے آیا۔ پاشا وہ بوڑھا ڈاکٹر ماہنور کو گلے لگا رہا تھا۔ علاج کی آڑ میں وہ اس معصوم کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو پاشا نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا تو میں بھونکچا رہ گئی۔ وہ بوڑھا ڈاکٹر میرے پاپا ہیں، تمیز سے بات کرو۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مگر آپ نے تو کہا کہ آپ کے والد فوت ہو گئے ہیں، میں سرد لہجے میں بولی۔ نہیں، وہ فوت نہیں ہوئے، پاشا چیخ کر بولا، بلکہ اپنی بے وفائی کی سزا پا رہے ہیں۔ وہ شکستہ لہجے میں بولتا ہوا کوچ پر اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا، اور پھر آہستہ آہستہ ٹوٹے لہجے میں بولا، میری ماما نے نانا کا بزنس سنبھالا تو ایک بزنس پارٹی میں انہیں پاپا بہت پسند آ گئے۔ ماما نے پاپا سے شادی کے لیے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی ان سے بے وفائی نہیں کریں گے، اور اگر ایسا کیا تو اچھا نہ ہوگا۔ لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ہی پاپا نے چھپ کر ایک افیئر چلایا اور ماما کو پتہ چل گیا۔ اس وقت ماہنور 7 سال کی تھی۔ ماما نے طلاق لے لی اور بچوں کی کسٹڈی عدالت سے حاصل کر لی۔ وہ ہم پر پاپا کا سایہ بھی نہیں پڑنے دے رہی تھی، لیکن ماما پاپا کی سپریشن نے ماہنور کے ذہن پر بہت ہی برا اثر ڈالا، اور وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئی، اور ہر وقت پاپا کو یاد کر کے روتی رہتی، اور پھر اسے دورے پڑتے۔ ماما نے کوئی ڈاکٹر نہ چھوڑا، اور پھر ماہنور کی ضد سے مجبور ہو کر بالآخر وہ پاپا سے ملی اور انہیں ماہنور کی کنڈیشن کے بارے میں بتایا۔ چونکہ پاپا ایک بہت اچھے سائیکیٹرسٹ تھے، تو اب وہی اس کا علاج کرنے گھر آتے ہیں۔
اور جب وہ اس کے کمرے میں جاتے ہیں تو ماہنور ایسے میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی، تو اس کی خوشی کی خاطر ہم میں سے کوئی بھی کمرے میں نہیں جاتا۔ وہ کافی حد تک بہل بھی گئی تھی۔ پہلے دورے کم پڑتے تھے لیکن اب زیادہ پڑنے لگ گئے ہیں، اس لیے پاپا روز رات کو اسے انجیکشن لگانے آتے ہیں۔ پاشا نے اس رات سے پردہ اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واقعی بے وفائی ہو یا بد کلامی، ہر عورت نہیں سہ سکتی۔ میاں بیوی کے سپریشن اولاد پر واقعی برے اثرات ڈالتی ہے، اس لیے میری امی نے سب برداشت کیا، حالانکہ چاہتی تو الگ ہو سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنی ماں کی عظمت پر بے پناہ پیار آیا کہ صرف ہمیں سکون دینے کے لیے وہ کیسے کیسے پولیس رات سے گزرتی چلی گئیں۔ میں نے آنسو پوچھے اور امی کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ آج رابعہ کی منگنی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔